بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین عذب اللہ الذی انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بیت یا سر، یہ مطالبہ تھا یزید کا. بیت یا سر، یہ مطالبہ تھا یزید کا. اس در سے خالی کوئی سوال ہی نہیں گیا. بیعت نہ کی حسین نے، سر دے دیا حسین. بیعت نہ کی حسین نے، سر دے دیا حسین. اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. باوجود سلام مومنین کرام، جیسا کہ اس مجلس کی روایت چلی آ رہی ہے، ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے اتنا اچھا پڑھا ہے اور اتنی تعداد میں ماشاءاللہ تشریف لائے تھے کہ حسب معمول آج بھی میرے پاس 20 یا 22 منٹ ہوں گے اس مختصر سے وقت میں، اور ساتھ میں مسائل بھی ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو مضمون میں سوچ کے آتا ہوں اس کو میں یہاں پر پورا کر سکوں، پر آج بھی نہ کر سکوں گا، لیکن مقصد جو مجلس کا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. میں تو اتنا بڑا عالم تو ہوں نہیں کہ اگر میری بات پوری نہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اتنے خلوص کے ساتھ جو یہ پڑھنے والے آئے ہیں انہوں نے بہت بہترین پڑھا اور مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ان سلام گزاروں اور تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی اور درازی ان کے لیے باواز بلند صلوات. مومنین کرام، بات کو کوشش کروں کہ مختصر کروں اور ظاہر ہے کہ اپنے ٹائم پہ ختم کرنا ہے. مجھے فضائل کو تو مجھے 10-15 منٹ میں ختم کر کے پھر مسائل پر آنا ہے. جب قافلہ ظاہر ہے کہ شام پہنچا ہے اور دربار سجا ہوا تھا تو اس کے بہت سے واقعات ہیں، یہ مسائل کا محل نہیں ہے، لیکن اس وقت یزید نے کچھ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے جو دراصل اس پورے بیک گراؤنڈ اور اس اپنی پوری بنو امیہ کی جو کہانی ہے، جو سٹوری ہے، اس کی پوری ایک سمری جو ہے وہ یزید ابن معاویہ نے بیان کر دی تھی. اور اس نے یہ بیان کیا تھا کہ آج ہم نے اپنے مرحومین بدر و احد کا بدلہ لے لیا. یعنی بدر و احد میں کفار کی جانب سے جو لوگ مارے گئے تھے ان کا آج ہم نے بدلہ لے لیا. تمام کتابوں میں درج ہے. متفقہ تاریخ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو بھائی ہمارے جو سواد اعظم کی ہے، ہماری جو متفقہ تاریخ ہے، اسی میں سے میں تمام واقعات نکالوں اور اس کا ذمہ دار ہوں اور اس کا ریفرنس دے سکتا ہوں. اور ساتھ میں اس نے ایک اور بات کہی کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی وحی آئی تھی. بنو ہاشم نے اپنے اقتدار کی خاطر یہ سارا نعوذ باللہ گاؤں میں چایا تھا. یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ تمام ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک جو بالکل ساتھ ساتھ اسلام کے چلا آ رہا تھا. جیسا کہ اسلام جو ہے جہاں سے شروع ہوا ہے اور جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی، وہاں سے 2 چیزوں کا آپ نے جو ہے زور دیا، اور وہ 2 ہی جو بنیادی نکات تھے وہ کفار مکہ کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھے. مثال کے طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک خدا کی آپ عبادت کریں، اللہ صرف ایک ہے. تو انہوں نے کہا بسم اللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بالکل عبادت کرنے کو تیار ہیں. 360 خدا موجود ہیں، 361 ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا.
لیکن ظاہر ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ باقی خداؤں کو انکار کرنا پڑے گا. ایک انتہائی مشکل کام تھا اس زمانے کے کفار مکہ کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ 360 بت ایک دم سے وہاں جمع نہیں ہو گئے تھے. بہت سے قبائل، بہت سی قومیں اپنی اپنی پسند کے بت وہاں پہ لایا کرتے تھے. جو حج کا زمانہ تھا اس میں لایا کرتے تھے اور لا کر وہاں پہ رکھا کرتے تھے. اور یہ جو متولی تھے وہاں کے، وہاں پر یہ جو قریش تھے، یہ ان کو ان بتوں کی ساری سال حفاظت کرتے تھے. ان کو دھو کے چمکا کے ان کو بہت اچھی طرح سے اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کو رینوویٹ کرتے تھے ان بتوں کو. اور جب وہ اگلے سال وہی قومیں اور وہ لوگ آتے تھے تو سب اپنے اپنے بتوں کو اتنے چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ وہ بت ان چڑھاووں میں ہی دب جایا کرتے تھے. ڈھیر لگ جاتا تھا مال و زر کا، جو کہ ایک بہت بڑی آمدنی تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ مرکزی آمدنی تھی. جیسا کہ آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی آمدنیوں میں تیل کی آمدنی ہے اور دوسری حج کی آمدنی ہے کہ حج بیت اللہ میں لوگ جو جاتے ہیں. تو بہرحال اب تو کووڈ کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے ان کو. تو یہ ان کی آمدنی، یہ جب ان بتوں کو بھی سب اگر ہٹ جاتے تو مال و زر جو ہے اتنا بڑا نقصان کفار مکہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے. دوسری جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایلیٹ کلاس کا ایک نظام رائج تھا. جیسے کہ آج کل بہت شور ہے کہ طاقتور کے لیے الگ نظام ہے اور کمزور کے لیے الگ نظام ہے. بالکل بین یہی اس وقت اسلام قبل از اسلام یہ نظام رائج تھا کہ جو ایلیٹ کلاس تھی، اشرافیہ تھی، جو مراتی یافتہ طبقہ تھا، اس کے لیے نظام الگ تھا. اور جو اس وقت کوئی کمزور قبائل کے لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے، ان کے لیے نظام الگ تھا. کسی کمزور قبیلے کا کوئی شخص مار دیا جاتا تو اس کا قصاص بڑا آسان تھا اور بہت ہی آرام سے ہو جاتا. جبکہ کوئی اگر کوئی عرب مار دیا جاتا تو اس کا قصاص مشکل تھا اور اس کا وہ بہت زیادہ مال و زر اس کے لیے دینا پڑتا تھا. اور عرب میں بھی قریش تو بالکل ہی ایلیٹ کلاس تھے. قریش تو بالکل ہی ہر چیز سے مبادلہ تھے کہ چھوٹے موٹے لوگوں کو اگر ایک دو قتل تو اگر وہ کر دیں تو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. تو یہ اس نظام کو جب رسول پاک نے آ کر فرمایا کہ تمام جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا وہ سب ایک ہو جائیں گے. انتہائی ناقابل برداشت تھا کہ اپنے غلاموں کو برداشت کرنا، بالکل ایک سا رہنا اور ان تمام بتوں سے محروم ہو جانا. اس کے لیے جو سب سے بڑی جنگ لڑی ہے، جو سب سے زیادہ جو مدافعت کی ہے، جو سب سے زیادہ قربانیاں کی ہیں اس نظام کو بچانے کے لیے، وہ بنی امیہ تھے. بنی امیہ نے اس نظام کو بچانے کے لیے قربانی دی اور اس کا مرکزی کردار ابو سفیان نے ادا کیا. ابو سفیان نے ظاہر ہے کہ بہت طویل جو ہے ایک جنگ لڑی اور ہر طرح سے 13 سال کا جو وقت ہے رسول پاک کا مکہ مکرمہ میں آپ کا جو دعوت و تبلیغ کے بعد انتہائی مشکل ترین دور تھا، جس میں مشکل ترین دور جو آخری 3 سال تھے شعیب ابی طالب کے، انتہائی مشکل دور تھا. اور اس دور میں آپ نے صرف 125 حضرات مسلمان ہوئے، صرف 125 جو افراد تھے وہ مسلمان ہوئے. انتہائی تکلیف دہ دور تھا. وہاں پر جب وہاں سے ہجرت کر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ بھی ہوئی اور بعد میں ہجرت مدینہ جب ہو گئی تو پھر مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. مکے والوں کو سکون آ جانا چاہیے تھا، قرار آ جانا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ کفار مکہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ طاقت اب بہت تیزی سے پھیلے گی اور یہ نہ ہوگی یہ مزید طاقتور ہو کر اور ہمارے پاس آئیں اور ہمارے یہاں پہ مکہ پر بھی قبضہ کر لیں. جیسا کہ ہوا ان کا اندازہ درست تھا. اسی لیے انہوں نے پھر وہاں جنگیں لڑی. پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی اور پھر جنگ احد ہوئی سن 2 ہجری میں جنگ بدر اور سن 3 ہجری میں جنگ احد. جنگ بدر میں سب سے بڑے لوزر بنی امیہ ہی تھے اور خاص طور پر ابو سفیان کا خاندان، ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان کے سسر کا بھائی، ابو سفیان کا سالہ اور ابو سفیان کا ایک بیٹا گرفتار ہوا. اب جب یہ لوگ واپس مکہ پہنچے ہیں تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابو سفیان کی زوجہ جس کا نام ہندا تھا اس کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جس کا والد، چچا، بھائی اور بیٹا گرفتار ہو گیا ہو. ظاہر ہے کہ اس نے اتنی زبردست اس کا جھگڑا ہوا ابو سفیان سے کہ جس نے خود جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور ابو سفیان کو گھر سے نکال دیا اور مکہ کے قریب ابو سفیان نے رہنا شروع کر دیا. پھر ابو سفیان نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کوشش بھی کی، جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان مدینے جا کر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اونٹوں والوں کو، اونٹوں کو نقصان پہنچایا، اونٹ کے مالک کو قتل کر دیا.
رسول پاک کی طرف سے جب کچھ جوان آئے تو ان کو دیکھ کر پھر انہوں نے وہاں سے رائے پڑھا اختیار کی اور واپس آ گئے. اس کے بعد جیسے تیسے انہوں نے ہر طرح سے روکے ڈالی, صلح حدیبیہ ہوا اور فتح مکہ میں انتہائی بے دلی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا گیا, جو کہ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ہے کہ صرف ایک یہ کہا آ کے ابو سفیان نے رسول پاک سے کہ اے محمد میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول, کہ اللہ ایک ہے تم اللہ کے رسول ہو. اور اس کے بعد بلا فصل یہ جملہ کہا کہ اب مجھے اجازت دو. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا مشکل تھا اسلام کو قبول کرنا. اور پھر بعد از اسلام جیسا کہ جو کچھ بھی ہوا مولا علی علیہ السلام کے اس وقت مولا علی علیہ السلام کے پاس مکہ سے چلے, جب یہ معلوم ہوا کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے ہیں اور کسی اور کو مولا علی علیہ السلام کی بجائے خلیفہ بنا دیا گیا, تو ابو سفیان نے وہاں سے سفر اختیار کیا اور مدینہ آ کر مولا علی کے پاس آ کر کہا کہ اے علی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ تمہیں خلیفہ نہیں بنایا گیا, تم حکم کرو میں مدینے کو گھوڑوں سے بھر دوں گا, میں تمہارے لیے مدینے کو گھوڑوں سے بھر دوں گا. لیکن مولا علی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا ابو سفیان کو, کہا کہ تم کب سے اسلام کے دوست ہو گئے اور تم کب سے اسلام کے ہمدرد بن گئے. اب اس کے بعد سے لے کر اور آگے تک کا ان کے مضبوط ہونے کا دور اور شام میں ان کے مضبوط ہونے کا دور, یہ بنی امیہ کا دور تھا جس میں وہ مضبوط ہو گئے اور شام میں ان کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی کیسے, وہ کس طرح سے اتنے طاقتور ہو گئے اور کس طرح سے انہوں نے وہاں پر غلبہ حاصل کیا اور اتنے طاقتور ہو گئے کہ آخر کار مولا علی کے دور میں انہوں نے مرکزی حکومت کو چیلنج کر دیا کہ وہ مسلمان پڑھ لیے. مومنین کرام, یہ وہ تمام اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ جس کی وجہ سے یزید نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آج شہدائے, ہم نے آج مرحومین بدر احد کا بدلہ لے لیا. اب یہ جب یہ مضبوط ہو گئے اور اس کے بعد پھر جب ان کی حکومت جو ہے وہ مستحکم ہو گئی اور پھر جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, اور جنگ صفین کے بعد کے واقعہ دامن وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے بعد جب صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد جب غلبہ حاصل ہو گیا امیر معاویہ کو, امیر شام کو, تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے وہ تمام صورتحال کو ہم نے ریورس کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں جو کہ قبل از اسلام مکہ میں موجود تھی. اس پوری صورتحال کو ہم نے ریورس کر دیا ہے. صرف اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ بس اذان دینی ہے, نماز پڑھنی ہے, نام کے طور پہ روزے رکھنے ہیں, وگرنہ ہم نے وہی کچھ کرنا ہے. اسی طرح سے ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا, اسی طرح سے دو قانون ہوں گے, طاقتور کے لیے ایک الگ قانون ہوگا, کمزور کے لیے الگ قانون ہوگا, اور اس طرح سے ہم دوبارہ سے اسی اپنی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری اشرافیہ ہے, ہمارا مراتی یافتہ طبقہ ہے جو قریش کو اس وقت اسٹیٹس حاصل تھا, جو بنی امیہ کو اس وقت اسٹیٹس حاصل تھا, ہم وہ اسٹیٹس واپس لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس کا ایک بالکل متفقہ تاریخوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر اور چھڑی مار کر حضرت حمزہ کی قبر پر کہا کہ دیکھو تمہارے جو دین کا اور تم لوگوں کی جنگوں کا اور تمہاری محنت کا کیا فائدہ ہوا. آج پورے عرب میں میرے بیٹے کی بادشاہت ہے, آج پورے عرب میں میرے بیٹے کی بادشاہت ہے. وہ جو اسٹیٹس بنا تھا اور وہ جو ایک امپریشن بنا تھا اور وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں خلیفۃ الرسول اور امیر المومنین کا تصور تھا, دراصل اب مختصر الفاظ میں بتانا چاہوں گا, ٹائم میرے پاس بالکل رہا, اس کو جو ریورس کرنے کا ان کا خواب تھا اس کو چکنا چور کیا ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام نے اس کے مقابلے پر کربلا کو تعمیر کیا, برپا کیا باقاعدہ, اور مختلف جگہوں سے لوگوں کو جمع کر کے جو اپنے کام کے تھے ان کو ساتھ ملایا, اور جو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے, آپ یہ جانتے تھے کہ وہ آدھے رستے میں ساتھ چھوڑ جائیں گے, یا وہ اقتدار کے لیے جا رہے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ میں جا کر امام حسین علیہ السلام اپنا اقتدار اسٹیبلش کریں گے, جو اس نیت سے جا رہے تھے ان کو الگ کرتے چلے گئے, اور جو نیک نیتی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ چلے تھے ان کو ساتھ لیتے چلے گئے, تاکہ کربلا میں پہنچ کر کسی کو بھی قدم نہ کریں اور سب ثابت قدم رہیں, اور وہ وہاں پر وہ نظام پیش کریں, وہاں پر وہ ایسا سما پیش کریں کہ جس کو دیکھ کر اسلام کی نشاطیں ثانیہ ہوں, اور جو
1,24,000 انبیاء کا جو محنت تھی وہ کربلا میں جا کر وصول ہو. ایک بار سلوات پڑھ لیجیے. اور اس کے بعد مومنین کرام اس وقت سے لے کر اور آج تک تعویلات پہ تعویلات، تفسیرات پہ تفسیرات اور تعبیرات پہ تعبیرات پیش ہوتی رہی. آج تک ہمارے کانوں سے یہ بات گزرتی ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یزید کے والی وارث آج کہاں پر موجود ہیں اور کہاں زندہ ہیں، جو یزید کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں، جو مختلف ہیلوں بہانوں سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ گورنر کرنے کام کر دیا، یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس زمانے میں تو کوئی ایسا انٹرنیٹ اور ٹیلی فون اور سب کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ اس پر بات نہیں پہنچی، یہاں پر یہ ہو گیا، اس کو یزید کو پتہ نہیں تھا. یزید کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی مارا جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. ظاہر ہے متفقہ بات ہے. حضرت عمر نے اپنے آپ کو فرات کے کنارے اگر کتا بھی مارا جائے تو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا. فرات کے کنارے پوری رسول پاک کی نسل کٹ گئی، رسول پاک کا پورا گھرانہ بھوکا اور پیاسا فرات کے کنارے پر کٹ گیا اور یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اس سے زیادہ مذائقہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مومنین کرام ایک بار سلام کر دیجیے گا. حسب معمول مومنین کرام آج کا جو موضوع ہے یہ پورا رہ گیا. بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ جو بھی اگر موقع لگا وقت اگر ملا آئندہ مجلسوں میں تو ضرور اس میں کچھ نکات رہ گئے ہیں ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا. کربلا میں بے شمار جو لوگ تھے انہوں نے بہت زبردست قسم کے کردار پیش کیے مردوں نے، لیکن مردوں بعض مقامات پر خواتین نے مرد حضرات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور خواتین نے بہت زبردست وہاں پر اپنے اپنے جو فرائض تھے ان کو ادا کیا اور اس طرح کی مثالیں پیش کی کہ قیامت تک زمانہ اس کی جواب لانے سے قاصر ہے. بات صرف اتنی سی ہے مومنین کرام کہ اگر کوئی بھی خاتون اگر کسی نبی کی بیٹی ہے، کسی امام کی بیٹی ہے اور وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. امام کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اس کو بہرحال ایسا کارنامہ انجام دینا چاہیے تھا. لیکن آفرین ہے ان خواتین کے اوپر جو دوسرے خاندانوں سے آ کر اور اہل بیت کے خاندان میں شامل ہوئی. میرا اس میں اشارہ مولا علی علیہ السلام کی بہوؤں کے اوپر ہے. مولا علی علیہ السلام کی بہویں غور کرنے کی بات ہے کہ جو اس ماحول میں نہیں پلی، جن کو وہ ماحول نہیں ملا، وہ تربیت نہیں ملی، غیر معصوم گھرانے سے وہ خواتین آئیں اور آ کر انہوں نے وہ قربانی پیش کی کہ جو اس کا جواب لانا آج تک زمانے کے لیے ممکن نہیں ہے. مومنین کرام اس میں سر فہرست اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو جناب ام رباب ہے، جناب ام فروا بھی ہیں، جناب ام لیلا بھی ہیں. لیکن جناب ام رباب نے جو اس وقت کردار پیش کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے جناب سکینہ سب سے زیادہ افسردہ خاتون بھی جناب ام رباب تھی. باقی تمام خواتین خوش، ام لیلا خوش تھی کل میری قربانی قبول ہوگی، ام فرما خوش تھی کل میری قربانی قبول ہوگی. بہت سی خواتین جناب زینب وہاں پہ خوش تھی کہ ان کے بیٹے اور محمد جائیں گے میدان میں لڑیں گے. سب سے زیادہ افسردہ جناب ام رباب تھی کہ مولا حسین علیہ السلام تمام خیموں کا جائزہ لے رہے تھے کہ آپ نے خیمے میں رونے کی آواز سنی. حضرت ام رباب کی آواز تھی، آپ نزدیک گئے، کیا سنتے ہیں؟ فرماتی ہیں اے میرے بیٹے اصغر، کاش کہ تم بھٹور چل رہا ہوتا. آج کتنی خوش قسمت ہے تمام خواتین، اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. اے میرے چھوٹے بیٹے اصغر،
کاش تو گنڈیاں چلتا میں تیرے باپ پہ تجھے قربان کر دیتی، میں امام علی مقام پر تجھ پر قربان کر دیتی. کیسی میری قسمت ہے، ایک بچی ہے میری بڑی لیکن بیٹی ہے، بیٹا ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی بیٹیاں بھی کر سکے. میں کتنی بدقسمت ہوں. یہ سنتا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے اور کہنے لگے اے ام رباب فکر نہ کرنا، اللہ تمہاری قربانی کو ایسے قبول کرے گا کہ دنیا علی اکبر اور قاسم کی قربانی کو بھول جائے گی. بے شک جو قربانی پیش کی جناب ام رباب نے، حضرت علی اصغر کی قربانی وہ واحد قربانی ہے کہ جو اتنا زبردست ایک سبق دیتی ہے پوری دنیا کو. 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پیغام ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پیغام ہے. جتنا جینا ہے ضروری اتنا جینا چاہیے. دنیا جہان کی تمام عدالتوں کو بلا لو، تمام وکیلوں کو بلا لو اور دنیا کی جہان کے تمام ججوں کو بلا کر فیصلہ کرو. ایک 4 سال 6 سال یا 10 سال کے بچے پر بھی کوئی آفینس لگایا جا سکتا ہے، کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے. اگر نہیں لگایا جا سکتا ہے تو 6 مہینے کے بچے پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے. تو نے سب کو مار دیا، سب قصوروار تھے، اچھا کیا مار دیا یزیدیوں. یہ بتاؤ علی اصغر نے کیوں شہید کیا؟ جو بچہ بھوکنے میں چلتا ہو اس کی شہادت نے مہر صبر کر دی کہ باطل اور طاغوت اور شیطانی ہونے پر، یزیدی فوجوں کی شیطانی ہونے پر جو مہر صبر کی ہے وہ علی اصغر نے کی ہے. اپنی تمام قربانیاں دے چکے مولا حسین علیہ السلام. اب مولا حسین علیہ السلام تمام قربانیاں دینے کے بعد تشریف لاتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا. ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں مولا حسین اور فرماتے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اتنا کہنا تھا کہ خیموں میں کوہرام برپا ہوا. مولا حسین واپس تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا اصغر نے جیسے ہی آپ کی آوازیں تقاضا سنی اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. مولا حسین نے فرمایا جب آپ میرے بچے کو دو، میں آخری عزت کے لیے جاتا ہوں اس کو پانی پلاتا ہوں. جناب رباب اس سے پہلے کہ آپ کے حوالے کرتی بچے کو لے جانے لگی. مولا حسین نے فرمایا رباب کہاں لے جا رہی ہوں؟ بچے کو دیکھا نہیں. فرمایا مولا صرف تھوڑا سا صبر کیجیے، میں ابھی لے کر آتی ہوں. تھوڑی دیر بعد کے رباب لے کر آئی ہے. بچے نے نیا کرتا لے کر کیا ہوا ہے، بچے کے بال سمرے ہوئے، ہاتھوں میں کاجل لگایا ہے. کاجل میں رباب کہتی ہے بیٹا تو اپنی دادی فاطمہ کے پاس سے آئے گا. اگر تیری دادی نے تجھ سے پوچھا میرے بچے ماں نے منہ دلا کے کیوں نہیں بھیجا تھا تو اپنی دادی کو بتانا ماں کے پاس پانی نہیں تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے اور روز کے علی اصغر کو آپ کی گود میں کیا. امام حسین علیہ السلام اکیلے علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر اور اس پر چادر ڈالی. تیز دھوپ تھی، چادر ڈالی، چادر ڈال کر آپ آگے چلے. زندگی فوج سمجھی کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن ثابت ہی تو لے کر آ رہے تھے، وہ قرآن کا پارا ہی تو تھا جس کو لے کر آ رہے تھے. آگے پہنچے اور چادر ہٹائی تو زندگی فوج کیا دیکھتی ہے؟ چاند کا ٹکڑا ہی مولا حسین کی گود میں ہے. ایک چاند کا ٹکڑا، ایک چاند ہے. اور میں تمہاری نظر میں میں گنہگار ہوں، تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں. تم اگر مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے نہ پلاؤ، اس بچے کو پانی پلا دو. یزیدی فوج کہنے لگی شاید اس کے بہانے حسین خود پانی پینا چاہتے. آپ نے جلدی ہوئی ایک پر ننے اصغر کو لٹا دیا اور پھر آیا اصغر ان پر یہ بتا دو کہ تم کتنے پیسے ہو. اصغر نے اپنے منہ سے تنگی سی سوکھی زبان نکالی اور سوکھی زبان کا نکالنا تھا کہ یزیدی فوج منہ پھیر کے رونے لگی اور فوراً اپنے صاحب نے کہا اے عمرہ حسین کے کلام کو قطع کرے. عمرہ نے تیر اٹھایا، ہاتھ سے چھوڑ دیا، پھر تیر اٹھایا. ہمارے ساتھ